حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمتullah علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ علوم عطا فرمائے تھے اور آپ اس میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن آپ نے اصل میدان فتویٰ نویسی کا، فتوے کا معنی جو آج کل عوام میں ہے وہ معنی نہیں کہ فلانے نے فلانے پہ فتویٰ لگا دیا ہے، یہ مسئلہ نہیں، یہ تو آج کل اس کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے۔ فتوے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جائے تو جو عالم دین قرآن و سنت کی روشنی میں اسے حل کر دیتا تھا، اسے مفتی کہا جاتا تھا، کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو حل کر کے لوگوں تک پہنچائے تو اس کو مفتی کہتے ہیں۔ میں آپ کو چند فتوے اعلیٰ حضرت بریلوی کے سناتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اللہ میاں فرماتا ہے، اللہ میاں کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، تم میاں کیوں کہنا ہے، تم کہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ کو میاں نہیں کہنا، دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تم لفظ میاں کے جب معنی تلاش کرو گے تو دو معنی اس کے ٹھیک نہیں، ایک ٹھیک ہے۔ تو جس لفظ کے دو معنی درست نہ ہوں وہ رب کی ذات کے لیے نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ استعمال کریں گے جو بڑا شانوں والا ہوگا، جو بڑا مقام والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرند بھی پیدا کیے، پرند بھی پیدا کیے، درندے بھی پیدا کیے، لیکن جب رب نے نسبت بیان کی تو پتہ کیا بیان کی؟ یہ جتنے جانور آپ کو گلیوں میں نظر آتے ہیں پیدا تو سارے اللہ نے کیے ہیں نا، لیکن رب نے جب نسبت بیان کی تو اس کو سمجھے، فرمایا فلا و ربی کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہو، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہو، اپنی نہیں کہا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہو۔ اب یہاں جو خاص نفاست ہے اور جو ایک بہترین محبت کا نقطہ ہے اس کو سمجھے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی طرف جب نسبت کرنی ہے تو اعلیٰ چیز کی کرنی ہے، یہ نہ کہو کہ معاذ اللہ جانوروں کے رب، اللہ رب ہے، پر جب دعا مانگو تو کہو اے امام حسین کے رب، اے امام حسن کے رب، اے مولا مرتضیٰ کے رب، اے سیدہ عائشہ کے رب، پھر تمہارا یہ رنگ ہو۔ ہم نہ بچپن میں جب اسکول میں نظم پڑھتے تھے تو حمد پتہ کیا ہوتی تھی؟ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ بھئی اللہ نے گائے بنائی اور کچھ نہیں بنایا، اب یہ نظم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی حمد لکھی، لیکن فرماتے ہیں جب رب کریم کے لیے نسبت کرنی ہے تو اعلیٰ چیز کی کرنی ہے، پھر کمزور نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی، اب یہاں حمد کیا ہے؟ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اعلیٰ حضرت جب اللہ کی حمد لکھنے لگے تو انہوں نے گنبد خضرا کی طرف منہ کیا، اب اللہ کی حمد لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یعنی یہ نہیں کہا کہ گائے کی طرف نسبت کرو، کہنے لگے اللہ نے جو شاید سب سے شان والی بنائی ہے وہ مدینے والے رسول ہے، لہذا ہم رب محمد کہیں گے، ہم رب مصطفیٰ کہیں گے صلی اللہ علیہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ تو اعلیٰ حضرت کو جب پوچھا جاتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا شان والا ہے تم کوشش کرو لفظ بھی اتنا شان والا تلاش کرو۔